بیٹا تم ایک کام کرو، اپنے ابو کو بھی یہاں لے آؤ، مجھے ان کی فکر کھائے جاتی ہے کیسے۔ آپ گھر آ جاؤ، ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد نا امی، میری ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، اگر آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ابو کو بھی یہاں لا کے آپ کے ساتھ رکھ دیا جائے تو پھر بس میرے پاس ایک ہی راستہ بچے گا، میں نے آپ کا سارا سامان پیک کرنا ہے اور آپ کو بھی ابو کے ساتھ اٹھا کے گاؤں چھوڑ دینا ہے۔ دو بوجھ اٹھانے کی نا بالکل بھی ہمت نہیں ہے مجھ میں، 100,000 کام ہوتے ہیں مجھے گھر کے کرنے کو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا بہو، تو پھر تم گاؤں میں ان کے چاچا کے ہاں فون کر دو تاکہ مجھے تمہارے ابو کی خیریت کا تو پتہ چلے، فکر ہو رہی ہے مجھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے پورے گاؤں کا نمبر نا اپنے موبائل میں سیف رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، پاگل نہیں ہوں میں بالکل بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام، بھابھی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ امی وہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے اپنا گھر خرید لیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے، بہت مبارک ہو بھابھی آپ کو۔ شکریہ آپ دونوں کا۔ امی وہ آپ کو اور ابو کو ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، تو آپ بس اپنے ضروری کپڑے پیک کریں اور چلے میرے ساتھ، کل ابو بھی گاؤں سے آ جائیں گے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو بہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تمہارے ابو بھی کل گاؤں سے آ جائیں گے اور تم مجھے لینے آئی ہو۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، زیادہ خوش مت ہوئیے گا، آرام سے بیٹھے رہے یہیں پر۔ اس وقت جب آپ ان کو نکال رہی تھی تب تو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ رہنے جائیں گی۔ ہاں بہو، ہوئی تھی مجھ سے اس وقت یہ غلطی، مانتی ہوں میں، لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو نا، خدا کا تمہیں واسطہ ہے، میں یہاں پر تمہارے ابو کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں، مجھے ان کی بہت فکر رہتی ہے۔ کوئی بات نہیں نمرا، کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے ہمیں گھر سے باہر نکالا، 2 گھڑی ہم نے مشکل کی کاٹی تو آج ہم اپنا گھر بنا پائے نا۔ سوچو اگر یہ ہمیں نہ نکالتی تو ہمارے پاس آج اپنا گھر نہیں ہوتا نا۔ نہیں بھابھی، جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی نا، اسی ہفتے آپ نے انہیں کوئی بھی سامان دیے بغیر گھر سے باہر نکال دیا تھا، تب سے مجھے نفرت ہوئی ہوئی ہے آپ سے۔ اور امی، یہ نفرت ایسے ختم نہیں ہوگی جب تک آپ ان کو ان کا حصہ نہیں دے دیتی نا اس گھر کی ایک چیز میں سے، تب تک مجھے آپ سے ہمیشہ نفرت رہے گی۔ ہاں ضرور لگواؤں گی میں بڑے بیٹے کا حصہ اس گھر کی ہر ایک چیز میں سے۔ ماضی کی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے مجھے، اب دوبارہ نہیں کروں گی وہ غلطی میں۔ نمرا، تم اس گھر کی بہو ہو کر میرے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو، اتنا تو کوئی بہن بھی نہیں سوچتی آج کل۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی، 5 ٹائم اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہوں میں، کسی کا ناحق کھا کر نا کوئی بھی آج تک خوش نہیں رہ پایا ہے، بالکل بھی نہیں دینا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کا حصہ، اس لیے مجھے ان کے ساتھ ایسا رویہ کرنا پڑا تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی یہ کچھ سوچیں، اور الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا اور انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ اب مجھے کوئی شکوہ نہیں۔